الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، لاک ڈاؤن کی وجہ سے جہاں عبادات کے پہلو میں ہمیں کافی دشواریوں کا سامنا ہوا ہے، چونکہ آگے ماہ مبارک آ رہا ہے، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ۔ اب اس میں ہم جہاں بہت سی عبادات کو انجام دیتے ہیں، ان میں ایک بہت اہم عبادت ہے تراویح۔ تراویح کی جو نماز ہے، اس کے بارے میں کچھ مسائل ہمارے سامنے آئے ہیں۔ تقریباً 4-5 مسائل ہے، بنیادی مسائل، جن کا معلوم ہونا ہمیں بہت ضروری ہے، تاکہ ہم رمضان کی مبارک ساعتوں میں اس عظیم عبادت کو انجام دینے سے محروم نہ رہیں، اور کہیں ہماری غفلت اور کوتاہیوں کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عبادت سے ہم محروم ہو جائیں۔ اس میں تقریباً ہم نے 5-6 پوائنٹ نوٹ کیے ہیں، ان کے مطابق ہم ایک ایک کر کے آپ کے سامنے مختصر طور پر جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ چونکہ یہ اختصار کے ساتھ ایک کوشش ہے، مزید دلائل اور تفاصیل آپ کو چاہیے تو اپنے پاس جو علماء ہوں، مفتیان کرام ہوں، ان کے پاس ہم براہ راست جا کر اس کے بارے میں تفصیلات لے سکتے ہیں، دلائل معلوم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ ابھی چونکہ مساجد میں امام کے ساتھ 3-4 لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اس کے سوا بقیہ احباب کو اپنے گھروں میں رہ کر عبادت کرنے کی تلقین کی گئی ہے، حکومت کی طرف سے بھی اور ہمارے علماء کی طرف سے بھی۔ اس میں ایک مسئلہ ہوتا ہے جو ہمارے ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسجد کے مائک میں جو امام صاحب ہوں گے، مسجد میں تراویح پڑھانے والے، ان کے ساتھ 3-4 مقتدی ہوں گے، اور مائک میں وہ جو تراویح ہے اس کو چلایا جاوے اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں اس مائک میں آنے والی آواز کے اقتدا کر کے نماز پوری کر لیں، تراویح پڑھ لیں؟ یہ کچھ لوگوں کے سوالات اس سلسلے میں آ رہے ہیں۔ دیکھیں دوستو بزرگو، اس طرح کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ وجہ اصل میں یہ ہے کہ ہم کسی امام کے پیچھے اگر نماز پڑھ رہے ہوں تو اقتدا یعنی کسی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ جو نماز پڑھا رہا ہے وہ بھی اور جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی، ان کی جگہ ایک ہو۔ تو اپنے گھروں میں امام کے پیچھے اقتدا کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے اس کا خیال بالکل نکال دیں، پہلا مسئلہ۔ دوسری بات، تراویح کی جو نماز ہے وہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔ مسجد میں الحمدللہ نمازوں کی پابندی نہیں ہے، مسجدوں میں تالے نہیں لگے ہیں، امام کے ساتھ 2-3 لوگوں کو پڑھنے کی اجازت ہے، تو الحمدللہ مسجد تو آباد رہے گی تراویح سے بھی، جیسے فرض نمازوں سے ابھی آباد ہے۔ اب جو لوگ ہیں باقی، وہ اپنے اپنے گھروں میں اس سنت مؤکدہ کا اہتمام کریں گے، اپنے اپنے گھروں میں۔ گھر میں 3 لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں، باپ ہے، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، وغیرہ وغیرہ، وہ اپنے اپنے گھروں میں اہتمام کریں گے تراویح کا۔ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، تاکیدی سنت ہے، اور رمضان میں ویسے بھی سنت کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، اس لیے ہمیں اہتمام سے گھروں میں تراویح پڑھنا ہے۔ 2 بات۔ تیسری بات، تراویح پڑھانے کے لیے حافظ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ دیکھیے، تراویح کی 20 رکعت جو نماز ہے وہ سنت ہے مؤکدہ، اور ایک قرآن کریم مکمل تراویح میں سننا پڑھنا یہ بھی سنت ہے، لیکن اتنے حافظ ہر گھر میں کہاں سے لائیں گے ہم؟ کوشش کریں جس گھر میں حافظ ہے وہ حافظ صاحب اپنے گھر میں گھر والوں کو نماز پڑھا دے، لیکن اب اتنے حافظ نہیں ہیں، تو اب مجبوری کے درجے میں اگر ہم قرآن کریم کے سننے کے ثواب سے اگر محروم ہو رہے ہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس مجبوری کے درجے میں اگر ہم علم طرح سے بھی تراویح پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ہم کو ثواب پورا ملے گا۔ اور الحمدللہ گھر میں 10 سورتیں تو تقریباً گھر میں کوئی ایک بندہ ہوتا ہی ہے جس کو یاد ہوتی ہیں، اس لیے وہ گھر میں علم طرح سے تراویح کا اہتمام کریں۔ 3 باتیں ہوئی۔ چوتھی بات، کبھی کبھی گھر میں ہوتا ہے کہ نماز پڑھانے والا ایسا نہیں ہوتا کہ جو پورا باشرہ ہو، داڑھی والا ہو، مکمل کرتے پاجامے والا ہو، تو دوستو بزرگو کوشش کی جاوے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو اسی وقت سچی نیت کے ساتھ ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آئندہ ہم داڑھی رکھیں گے، اور جو داڑھی کٹانے کا گناہ کرتے تو اس سے توبہ کر لیں، اور اس کے بعد پھر اگر اس کو قرآن کریم یاد ہو، نماز کے مسائل معلوم ہو موٹے موٹے، تو وہ امام بن سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، سچی پکی توبہ کر لیں اور آئندہ داڑھی رکھنے کی پوری نیت کر لیں، انشاءاللہ وہ امام بن جائے گا، کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ بعض گھروں میں مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ ہوتے ہیں،
کوئی 12 پارے کا حافظ ہے، کوئی 15 پاروں کا، کوئی 20 پاروں کا، کوئی 25 پاروں کا، اگر وہ بالغ ہیں تو جتنے پارے ان کو یاد ہیں ان پاروں کو وہ تراویح میں پڑھنے کا اہتمام فرمائیں، اور جب اتنے پارے ہو جائیں پھر واپس شروع کر دیں. اس طریقے سے انہی کا دور چلتا رہے گا، کوئی حرج نہیں. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بالغ ہونا ضروری ہے. بالغ وہ کہلاتا ہے جو اسلامی سال کے اعتبار سے 15 سال کا مکمل ہو گیا ہو وہ بچہ، یا اگر وہ 13-14 سال کا ہے تو اس کو احتلام ہو گیا ہو تو وہ بالغ سمجھا جائے گا. تو ایسا بالغ بچہ امام بن سکتا ہے، فرض نماز بھی پڑھا سکتا ہے اور تراویح بھی پڑھا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی نابالغ ہے، نہ اس کو احتلام ہوا ہے اور اسلامی سالوں کے اعتبار سے وہ 15 سال کا مکمل نہیں ہوا ہے، تو اسے نہ تراویح پڑھانے کی اجازت ہے اور نہ وہ فرض نماز پڑھا سکتا ہے. اس کا بہت دھیان رکھنا ہے. اسی طریقے سے اگر گھر میں تراویح ہو رہی ہے تو گھروں میں جو عورتیں ہیں، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا، باجماعت نماز کے سلسلے میں عورتیں بھی جماعت میں، تراویح کی جماعت میں شریک ہو سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ ان کو بھی ثواب ملے گا. اگر گھر میں گھر کی عورتیں ہی ہیں جو دوسری عورتیں نہیں ہیں، جیسے غیر محرم عورتیں، تو پھر پردے کی ضرورت بھی نہیں ہے، پیچھے صف بنا لیں گے عورتیں. اور اگر غیر محرم عورتیں بھی ہیں، گھر میں بھابیاں وغیرہ ہوتی ہیں، تو وہ ایک چادر کا پردہ بنا لیں اور چادر کے پیچھے یا متصلاً کمرے میں، ایک کمرے میں اگر مرد ہیں تو دوسرے کمرے میں متصلاً وہ کھڑی ہو جائیں گی تو ان کی بھی نماز ہو جائے گی، پورا ثواب ملے گا ان کو بھی. اسی طریقے سے عورتیں اگر مستقل، صرف عورتیں اگر تراویح پڑھا رہی ہیں، یعنی ایک عورت ان میں امام بن گئی اور پیچھے عورتیں پڑھ رہی ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا ہے. اس طرح کرنے کو علماء نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے. لیکن اگر کوئی حافظہ لڑکی ہے، عورت ہے، جس کو قرآن کریم یاد کرنے کی نیت سے اور قرآن کریم اس کا پکا رہے اس کی نیت سے اگر وہ امام بنتی ہے تراویح کی نماز میں، تو بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے. تو اس لیے ہم بھی کہیں گے کہ ہاں اس طرح وہ پڑھا سکتی ہے. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ فرض نمازیں الگ الگ پڑھیں گی. وہ فرض نماز میں عورت امام نہیں بنے گی. اسی طریقے سے وطر کی نماز بھی الگ الگ پڑھ لیں گی. ہاں تراویح کی نماز میں وہ عورت امام بن سکتی ہے جو حافظہ ہو اور قرآن کریم کو یاد کرنے کے مقصد سے اور یاد رکھنے کے مقصد سے اگر وہ امام بن رہی ہو تو بعض علماء نے اجازت دی ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں. ہاں نہ کرے تو بہتر ہے، اعلیٰ درجہ ہے، دوسرے طریقے سے یاد کرنے کی وہ کوشش کرے. اور ایک مسئلہ جو ابھی سوشل میڈیا پر کافی گرم چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم دیکھ کر کیا ہم نماز نہیں پڑھا سکتے. تراویح کی نماز میں موبائل سامنے رکھ دیں، اس میں قرآن ہو، یا قرآن کریم کھول کر پڑھ لیں اور 2 صفحے پڑھ لیے اور اس کے بعد یعنی رکوع کر دیں. تو دوستو بزرگو، ہم حنفی لوگ ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن کریم کو نماز میں دیکھ کر پڑھنا جائز نہیں، نماز فاسد ہو جاتی ہے. اس لیے یہ خامخواہ کے تکلفات نہ کریں، گھروں میں رہیں. پرشاسن کا بھی کہنا ہے، حکومت کا کہنا بھی ہے اور ہمارے علماء بھی تاکید کر رہے ہیں، گھروں میں بھیڑ اکٹھی نہ کریں. 2-4-8 لوگ گھر والے مل کر ایک کمرے میں آئیں، ایسا بھی نہ کریں. صرف گھر کے لوگ، 2 لوگ ہیں، 3 لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں گھر میں، وہ گھروں میں جماعت سے اہتمام کے ساتھ رمضان میں اور عام دنوں میں بھی فرائض بھی ادا فرمائیں اور یہ جو تراویح ہے تراویح کی نماز کا بھی اہتمام فرمائیں. اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کو ہمارے لیے مزید مبارک بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان مبارک ساعتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اپنے لیے، ملک کے لیے، پوری دنیا والوں کے لیے. ہم خوب دعائیں کریں. دعاؤں کا مہینہ ہے، رونے کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.